الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما ذكرنا بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ذكر آيات كلها تدل على صفة الله تعالى العلم، منها لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی ہر شے پہ قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالی نے ہر علم کا احاطہ کر رکھا ہے. بڑی مختصر سی بات لب لباب کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اس کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی دو صفتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. پہلی صفت آیت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات کاملہ میں سے ایک صفت قدرت اور دوسری صفت علم ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر میں حسنہ میں سے ایک اسم القدیر کا ذکر اس آیت میں موجود ہے اور قدیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر صفت قدرت ہو اور قدرت کی تمام انواع اس کے اندر موجود ہوں، جس کے اندر قدرت کاملہ اور اس کی قدرت ہر شے کو محیط اور شامل ہے. کوئی کائنات کا ذرہ، کوئی امر، کوئی بھی چیز اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے قدرت کے تحت. اور اس میں ہر شے داخل ہے، حتیٰ کہ افعال عباد بھی اس کے اندر شامل وہ داخل ہیں کہ اللہ تعالی افعال العباد پر بھی قدرت رکھتا ہے، خلاف للقدریہ، طائفہ قدریہ ضالہ غائغہ کے نظریے کے برعکس کہ جو افعال العباد کو مقدورات باری تعالی سے باہر مانتے ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالی کی قدرت کے عموم میں تمام چیزیں داخل ہیں، اس طور پر بھی کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے اس پر بھی اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالی نے نہیں چاہا ہے اس پر بھی اللہ تعالی قدرت تامہ کاملہ حاصل ہے. فإن اللہ تعالی قادر وقدیر علی ما یشاء وعلی ما لم یشاء. اور یہ بات ہمارے عقائد کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عموم مشیت و قدرت پر ایمان رکھتے ہیں
چنانچہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر بھی اس کو قدرت ہے، جو نہیں چاہتا ہے، اس نے نہیں چاہا ہے، اس پر بھی اس کو قدرت حاصل ہے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور قرآن عظیم کے اندر اس طرح کی آیات کے تتمے واللہ علی کل شیء قدیر یا ان اللہ علی کل شیء قدیر متعدد آیات کے اندر موجود ہے کہ جس سے بالکل واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کے تابع ہے ہر چیز، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو اللہ چاہتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے۔ لیکن اشعریہ، ماتریدیہ، کلابیہ اور ان کے جو مثل فرق اہل کلام متکلمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی قادر ہے انہی پر جن کو وہ چاہتا ہے، اور جو اس کی مشیت جس کے تعلق سے ہوتی ہے، مگر جس چیز کی مشیت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوتی ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں حاصل ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے جملے یوں ہوتے ہیں، ان کی تعبیر یوں ہوتی ہے کہ اللہ علی ما یشاء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ گویا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے عموم میں ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ہے اس کو وہ داخل و شامل نہیں مانتے، بلکہ اس کے باہر مانتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم میں واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، حتیٰ کہ جس کو چاہتا ہے اس پر بھی قدرت، جس کو نہیں چاہتا۔ دلیل سورہ انعام کی آیت قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوق والی آیت، جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ چاہے تو تم پر وہ اوپر سے آسمان سے گویا عذاب بھیجے، اور آگے آیت میں ہے کہ اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے یعنی گویا نیچے سے بھی تم کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، عذاب تم پر لا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت میں ہے کہ او یذیقکم بعضکم بأس بعض، اور آیت کا محصل یہ ہے کہ چاہے تو تم کو تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دے۔ اس آیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز اوپر سے عذاب، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امت سے منع کر دیا ہے، روک دیا۔ اسی طرح سے من تحت ارجلکم، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوئی کہ وہ تم کو عذاب دے کر کے اوپر سے عذاب نازل کر کے ہلاک و برباد کر دے، یا یہ کہ نیچے سے کوئی عذاب تم پر مسلط کر دے اور تمہارا استیصال کر دے۔ لیکن تیسری صورت جو آیت میں مذکور ہے، باہمی اختلاف، باہمی اقتتال، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع رہی کہ اس امت میں باہمی اختلاف، نزاع اور قتال اقتتال رہے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا احسن، یہ آسان ہے۔ استدلال یہ ہے اس آیت سے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت مرحومہ محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ کو بالاستیعاب ہلاک کرنے کو نہیں چاہا، نہ آسمان سے عذاب نازل کر کے اور نہ نیچے سے عذاب ان پر مسلط کر کے ان کا خاتمہ نہیں چاہا۔ لیکن اس آیت میں صاف ہے کہ وہ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ لہذا اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ کا یہ قول باطل ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسی پر قدرت رکھتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی و مفہوم یوں لیتے ہیں، غلط طور پر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی ہر شے سے مراد وہ کہ جس کو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن یہ آیت اور آیت کا اسلوب، آیت کا لفظ، آیت کا مدلول اور صحیح درست معنی، ظاہر بات ہے کہ ان کے اس معنی و مفہوم کو جو وہ خود بے دلیل لیتے ہیں اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، بلکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہر شے پر قادر ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ تعبیر باطل ہے، اس سے آیت سے یہ استنباط درست ہے کہ قدرت اللہ کی صفت ہے، اور کوئی بھی چیز